بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا جو سلسلہ جاری ہے اس میں آگے چل کے ہم برج ثور کے متعلق بات کریں گے۔ دائرۃ البروج کا دوسرا گھر ہے، حاکم سیارہ زہرہ ہے، وینس، مونس ہے، خاکی ہے، اور اس کا جو لفظ ہے جس کے جو اس کے ساتھ منسوب ہے وہ بے یا بی ہے۔ نشان آسمان پہ جو ستاروں کا جھوٹ نظر آتا ہے، ان کو اگر آپس میں ملایا جائے تو وہ سانڈ کا سر ہے۔ ثابت ہے، منفی ہے، مزاحمت کرنا، تحفظ، غیر محرک اور حساس کے ساتھ ساتھ مضبوطی، مستحکم اور علمی ہونے کی دلیل ہے۔ اصول جو اس کے ساتھ منسوب ہیں، بار آور ہے، انداز کو ترقی دیتا ہے، ساتھ بردباری اور تحمل کا اظہار ہوتا ہے۔ منسوب رنگ سفید، کریم کلر، سبز و براؤن اور بھورا۔ منسوب رنگ آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ منسوب پتھر ڈائمنڈ اور سفید پکھراج اور الماس۔ منسوب پھول اس میں موتیا اور گلاب ہیں، اور اس کی جو نفسیاتی ٹائپ ہے یہ مادی ہے۔ منسوب دھات چاندی ہے۔ منسوب درخت سیب اور ناشپاتی ہے۔ اس برج سے منسوب علامات بیل کے پورے جسم اور سینگوں سے ملتی جلتی ہے، اور جب اس طاقتور جانور کو بھڑکایا جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ آپ نے بل فائٹنگ کا کھیل تو شاید دیکھا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اس میں کھلاڑی جو ہے جو آگے بل کو تنگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا ریئیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، اگر کوئی بندہ اس کی رینج میں آ جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ بیل اس کا کیا اثر کرتا ہے۔ تو بات جناب، اگر کسی نے ان کو بھڑکایا یا تو اس کے خیر نہیں، یہ بلا جھجک حملہ کر دیتا ہے۔ یہ لوگ عملی ہیں، قابل بھروسہ اور ثابت قدم رہتے ہیں، تحمل، صبر والے اعلیٰ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، فطرتاً حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے تحفظ کا خوب انتظام رکھتے ہیں۔ مادی فوائد میں آرٹ، خوبصورتی، ہم آہنگی اور احسن ترتیب کا ذوق و شوق ہوتا ہے۔ ان کو آرام پسند ہیں، عیش و عشرت پسند ہوتے ہیں، اچھی اور صاف غذا پسند کرتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، حساس طبیعت کے مالک ہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، یعنی کہ جلد بازی میں ان کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، اپنے متعلق جانتے ہیں۔ نیگیٹو پوائنٹ ان کے ہے ضرورت سے زیادہ حق جمانا، خود پسندی، سست ہو جانا، غیر دلچسپی کا اظہار، اپنے آپ میں مگن رہنا، روزمرہ کے کام احسن طریقے سے انجام دینا۔ کام بہت زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے ان عہدہ کے مطابق کام احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ گلوکار ان میں بہت زیادہ سنگ تراش موسیقی، نفسیاتی لحاظ سے جسمانی تحفظ اور زندگی کے لیے، غذا کے لیے بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ یہ اپنی صحت اور اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ان کا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فارمولا سیو یور سکن فرسٹ، تو بس یہ ان پہ لاگو ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لیکن ان پہ کافی زیادہ ہے۔ امراض جو ان سے منسوب ہیں، گلے کے امراض ہیں، سامنے کا حصہ بھاری ہوتا ہے، وزن کا بڑھ جانا، کان کا درد وغیرہ کی بیماری۔ یہ برج خاص طور پر مشہور ہے قوت برداشت کے لیے،
قیام اور پائیداری کے لیے، استقلال کے لیے، ذہنی رہنمائی کے لیے، روحانی رہنمائی کے لیے، مادی قوتوں کی رہنمائی کے لیے یہ بے حس ہوتا ہے، خاموش اور اثر و خیالات کو قبول کر لیتا ہے، خود اعتماد ہوتے ہیں، مسکر مزاجی بہت زیادہ ہوتی ہے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سیارہ زہرہ محبت کی علامت ہے، خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تخریبی خصوصیات یا نیگیٹو پوائنٹ یا ان کا جو نیگیٹو اگر سوچ ہو تو یہ حاسد ہوتے ہیں، جلد مشتعل ہو جاتے ہیں، غصے میں آنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کو بھڑکایا جائے تو یہ بھڑک جاتے ہیں، ناراض جلدی ہو جاتے ہیں، سرکش اور ضدی ہوتے ہیں۔ منسوب حلیہ کہ ان کا جو حلیہ ہے وہ منسوب ہے، ہاتھ پاؤں چھوٹے اور موٹے ہوتے ہیں تقریباً، کھلے نقوش، بڑا چہرہ، ناک اور اس کی پیشانی نمایاں، بھاری جسم، مضبوط کندھے اور گردن مضبوط، خوبصورت آنکھیں ہوتی ہیں ان کی جو نمایاں ہوتی ہیں، سیاہ گھنگرالے بال، بھرپور لب اور تھوڑا سا منہ چوڑا گول سر ہوتا ہے۔ کاروبار اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ خرید و فروخت میں زمین و جائیداد وغیرہ، بینکر، خواتین کے ضروری سامان فروخت کرنے والے، ذبائش کی اشیاء فروخت کرنے والے، فروٹ مرچنٹ، تاجر وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر یہ ویسے زہرہ کاروبار اور دولت کا سیارہ ہے، تو ان کے پاس یہ چیزیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، کاروبار میں یہ کافی کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے یہ زیادہ محنت کرتے ہیں۔ یہ دائرۃ البروج کا دوسرا گھر ہے، پہلا برج حمل تھا جو ہم نے پڑھا تھا، اس کا حاکم ستارہ مریخ تھا اور اس کا اپنا سیارہ زہرہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی، اور یہ میں آپ کو بالکل بیسک اور آسان چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھنے کا موقع ملے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے۔ جو زیادہ علم جانتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اگر یہ ویڈیوز، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل ابھی آسان طریقے سے بتایا جا رہا ہے، اس میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں جو حساب و کتاب والی ہیں ابھی بتائی نہیں جا رہی۔ دائرۃ البروج کے یہ برج ہیں، دوسرا برج ہے برج ثور، اس میں کتنے درجے ہیں، زاویہ ہیں، دقیقے ہیں، سیارے کہاں کہاں صاد ہوتے ہیں، کہاں منحوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں عروج ہے، کس طرح سے ہے، ان کے مطابق یہ چیزیں چلتی ہیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بتائی جائیں گی ڈیٹیل کے ساتھ۔ ابھی تو آپ کو کواکب جو سیارے ہیں جو ان بروج میں گھومتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے کہ وہ کیا ہے، ان کے ساتھ دن کون سا منسوب ہے، اس کے ساتھ کون کون سی سات ہیں، ان کے رنگ کون سے ہیں، ان کے مزاج کون سے ہیں، ان کے طریقہ کار کون سا ہے، کس برج میں جا کے کس کے دوست بن جاتے ہیں، کس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ ابھی آپ کو بالکل بنیادی چیزیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں، آپ کو مشکل نہ آئے، کیونکہ اگر ایک ہی وقت میں ساری چیزیں بتا دی گئی تو مشکل ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہر چیز کو جلدی سے سمجھ لے۔ یہ ایک بہت وسیع علم ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے نا اس کی سمجھ آ جائے گی۔ ابھی بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں سیکھنے سے آپ کے جو بنیادی کنسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے شروع میں حساب کے 2-4 سوال پہلے کرائے تھے کہ بندوں کو سمجھ آ جائے کہ حساب کتاب کی کیا اہمیت ہے انسان کی زندگی میں۔ تو 7 ستارے ہیں، 8 9 10 اور 2-3 بھی ہیں جو کہ میں ان کو ویسے اتنا زیادہ نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا بھی اثر ہوگا، کیونکہ وہ بہت دور ہیں، میں نے میری پہلی 1-2 ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے نا بہت جلد میں آپ کو نا کواکب کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو ان کواکب کے بارے میں بتا دوں کہ کس کے ساتھ کون سا دن ہے، تاکہ آپ کو نا وہ ذرا بنیادی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ ان کا جاننا تھوڑا زیادہ ضروری ہے کہ کس برج میں جا کے کون سا ستارہ
کس طاقت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے کوکب بتاؤں، اس کے بعد جو ہے پھر میں اگلے برج کی طرف جاؤں گا، اس کی بنیادی چیزیں۔ السلام علیکم۔